السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، لاک ڈاؤن کے چلتے عید کی نماز گھر کے اندر ادا کرنے سے متعلق استاذ محترم و شیخ الحدیث فضیلۃ الشیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ کی یہ دوسری تحریر قدر تفصیل اور کچھ اشکالات کے جواب میں ہم تک موصول ہوئی ہے، جو میں عوام کے استفادے کے لیے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیخ تحریر فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارئین کرام، مؤرخہ 22 رمضان المبارک 1441 ہجری کو اسلامی عید کے عنوان سے ناچیز راقم الحروف کے نام سے جو ایک دوسرا کمپیوٹرائز آرٹیکل موبائل پر پوسٹ ہوا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بدرجہ مجبوری گھر میں نماز عید ادا کرنی پڑے تو اسی طریقے پر پڑھیں گے جو اس کا مشروع اور مسنون طریقہ ہے، جو سب کو معلوم ہے، یعنی 2 رکعت 12 تکبیرات زوائد کے ساتھ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد اور قرات سے پہلے 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں تکبیر نہوض و قیام یعنی تکبیر انتقال، یعنی سجدے کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قرات سے پہلے 5 تکبیریں اور نماز کے بعد مختصر خطبہ بھی ہوگا، کہ یہ بھی اسلامی عید کا ایک حصہ ہے۔ خطبہ بھی ہونے کی صراحت اس لیے کی گئی تھی کہ اسلامی عید منانے کا یہی طریقہ مشروع، مسنون اور ماثور و متواتر چلا آ رہا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی، اس کے بعد 2 گانا عید اور اس کے ساتھ خطبہ اور وعظ و تذکیر۔ سو مسلمانوں کو جہاں بھی تعید یعنی عید منانے کا موقع میسر ہوگا، اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب یہی ہوگی۔ رہا بعض لوگوں کا یہ اشکال کہ ہم جب مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ پاتے ہیں اور گھر میں پڑھتے ہیں تو خطبہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ اشکال غلط فہمی پر مبنی ہے۔ در حقیقت ہم مسجد میں جمعہ نہ پڑھ پانے کی صورت میں گھر میں نماز جمعہ نہیں بلکہ نماز ظہر پڑھتے ہیں، گھر میں نماز ظہر پڑھتے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ نماز ظہر کے ساتھ خطبہ نہیں ہے، نماز ظہر کے ساتھ خطبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک گھر کے یا کئی گھر کے افراد کسی ایک گھر میں یا ہال میں جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کے ساتھ خطبہ بھی ہوگا۔ تو اسی طرح بدرجہ مجبوری گھر میں جو نماز عید پڑھی جائے گی تو وہ اصل نماز عید ہوگی، جس کے ساتھ خطبہ بھی مشروع و متواتر ہے۔ اسی لیے اس صورت میں نماز عید کے ساتھ خطبہ بھی ہونا اولا معلوم ہوتا ہے۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا
جو واقعہ بخاری و بیہقی وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک بار ان کی نماز عید فوت ہو گئی تو انہوں نے اپنے مولا اور خادم کو حکم دیا کہ وہ اہل خانہ کو جمع کر کے اسی طریقے پر نماز پڑھائیں جس طرح اجتماع عام میں امام نماز عید پڑھاتا ہے۔ جس طرح امام اجتماع عید میں نماز پڑھاتا ہے، اس واقعے میں نماز عید کی کیفیت کا بیان نہیں۔ نماز عید کی کیفیت کا بیان ہے لیکن خطبے سے کوئی تعرض نہیں۔ اس واقعے میں نماز عید کی کیفیت کا بیان ہے لیکن خطبے سے کوئی تعرض نہیں ہے، یعنی خطبے کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے، نہ خطبہ ہونے کی تصریح ہے نہ خطبہ نہ ہونے کی تصریح ہے، دونوں کا احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے نماز عید کے بعد خطبہ بھی ہوا ہو، جیسا کہ معروف و متواتر دستور رہا ہے، اور اسی واسطے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اور معلوم ہے کہ عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہے۔ عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہے۔ بہرحال یہ میری ناچیز فہم و فقہ ہے۔ شیخ لکھتے ہیں، بہرحال یہ میری ناچیز فہم و فقہ ہے، مجھے اس موقع پر کہ گھر کے اندر نماز عید کے ساتھ خطبہ بھی ہونا چاہیے اطمینان ہے، لیکن اس پر اصرار نہیں ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔